یہ غلطی نہیں ہے. آپ تو یہ مسلم لیگ نون اس کے لیے مشہور تھی کہ جی وہ سرمایہ کار کو ترغیب دیتی ہے، اس کو پاکستان میں لاتی ہے. یہ جو آپ نے سپر ٹیکس لگا دیا، جو مختلف صنعتوں پہ ٹیکس لگا دیا، تو اس کے نتیجے میں پاکستان سے سرمایہ کار اور کارخانہ دار مزید نہیں بھاگے گا. سر ایک بات پہلے میں کروں کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سرمایہ کاری کو ترغیب دی ہے، سرمایہ کار کو نہیں. ہم نے ہمیشہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ اچھا بنانے کو کیا ہے، ہم نے بزنس کو سپورٹ کیا ہے. ہم نے تو دیکھیں نا، یہ ہم نے نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی یہ جو صحت کارڈ ہے وہ نواز شریف نے انٹروڈیوس کیا تھا. یہ جو آپ کے بی آر ٹیز بنی ہیں نواز شریف کے زمانے میں آئی ہیں. یہ جو روڈز بنے ہیں نواز شریف کے زمانے میں. اس سے کوئی صنعت کار کو تو فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو جہاز استعمال کرتے ہیں. اس سے صنعت کاری کو فائدہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ آئے گی. وہ انوائرمنٹ ہم نے ابھی بھی کیا ہے. لیکن آپ اس وقت سوچیں کہ ایک جہاز ایک طرف میں یہ کھڑا ہوا تھا کہ پاکستان میں 10% امیر لوگوں سے ٹیکس لے لوں یا 4% لے لوں. دوسری طرف یہ تھی کہ میں سری لنکا کا حال کر دوں، پاکستان کا روپے جو ہے وہ 400 روپے کا ہو جائے معاذ اللہ، اور پاکستان کے اندر پیٹرول کی 8 گھنٹے کی لائنیں لگ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اتنا نقصان کرتے ہوئے پیٹرول بھی ایک دن بھی اللہ کی مہربانی سے پیٹرول کی سپلائی چین نہیں ٹوٹ رہی تھی. تو یہ ہماری مصدق ملک صاحب میں اور جو دیگر لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے. نہیں یہ سپلائی چین ہم نے نہیں توڑنے دی جبکہ سب کو نقصان ہو رہا تھا سسٹم میں. ہم نے یہ چیزیں کی ہیں. آئی تھنک کہ شہباز شریف کی حکومت نے 3 مہینے میں وہ ڈیلیور کر کے دکھایا ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. نہیں، پچھلے سالوں میں نیب کی وجہ سے بہت سارا پاکستان سے پیسہ بھی ہجرت کر گیا اور ذہانتیں بھی ہجرت کر گئی، لوگوں نے پیسہ نکال دیا تھا. اب اوپر سے بجلی آپ نے مہنگی کر دی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، آپ نے مخصوص ٹیکس لگا دیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کا صنعت کار تنگ آ کے پاکستان سے نکلنے کی کوشش کرے گا؟ یہ دیکھیں کیسے روکیں گے آپ ان کو پاکستان کے یہ اندر؟ ہماری ذمہ داری ہے. مجھے اس وقت پتا ہے کہ مغرب کے اندر کیونکہ معیشت سلو ہو رہی ہے، ریسیشن آ رہا ہے، تو وہاں پہ ہمارے ایکسپورٹ کے آرڈر بھی کم ہو گئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم ذمہ داری پوری کریں گے کہ ہر انڈسٹری کو پاکستان میں، چاہے وہ پنجاب میں ہو، کے پی میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، سب کو ریجنلی کمپیریٹیو ریٹ پہ گیس دیں گے، بجلی دیں گے ان کو، اور 24 گھنٹے دیں گے. نومبر سے پنجاب کی صنعت کو گیس کم مل رہی ہے اور فروری سے تو مل نہیں رہی تھی. ہم نے آ کے اس کو واپس تھوڑا سا بحال بھی کیا، اس کو بڑھایا بھی ہے. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے بعد ہم یہ گارنٹی کر دیں گے کہ ان کے ریٹ پہ ان کو ہم 24 گھنٹے پاور یا بجلی دیں گے ہر انڈسٹری کو پاکستان میں. ایکسپورٹس کو دیکھیں آپ، ہم بالکل ترقی دینا چاہتے ہیں. اور یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جو 4 سال سے انہوں نے ڈی ایل ٹی ایل ہوتا ہے، ایک انسینٹیو اسکیم ہوتی ہے، ایکسپورٹرز کو پیسے نہیں دیے تھے. جو نواز شریف صاحب کے زمانے کی اسکیمیں تھیں ان کے ابھی تک انہوں نے پیسے نہیں دیے، تو وہ بھی آ کے شہباز شریف کے حکم پہ میں نے دیے ہیں. 42 ارب روپے میں نے دلوا دیے. نہیں لیکن ان کو خوف تو لاحق ہو گیا ہے، اس لیے آپ کے اس سپر ٹیکس اور ان اقدامات سے اسٹاک ایکسچینج کریش کر گیا. بالکل، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک دن نیچے گیا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک سال کے پروفٹ کو 10% سے کم کر دیں گے تو کمپنیز کی ویلیو کم ہو جائے گی. لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی لوگ سمجھیں گے وہ بہتر ہو جائے گا. مجھے اس میں دیکھیں میری بات سنیں، میری اپنی کمپنی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے. میں ایک چھوٹا سا بینک کا بھی چھوٹا سا حصے دار ہوں. میں یہ چیزیں سمجھتا ہوں اور میں نے اپنے اوپر ٹیکس لگایا ہے، میں نے شہباز شریف کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. مجھے پتا ہے کہ اس وقت یہ قوم کی ضرورت ہے. میں آج ایک بات کر رہا تھا، میں آپ کو سلیم بھائی یہ بات کرتا ہوں. یہ جو حکومت کی پیلی اسکولیں ہوتی ہیں نا، بچہ وہاں سے نکلتا ہے نا 10ویں جماعت پڑھ کے، تو وہ 2 جملے نہیں لکھ سکتا ہے اردو کے اندر صحیح طریقے سے. آپ کو بھی پتہ ہے وہ میتھمیٹکس کے اندر اس کو پرسنٹیج نکالنے نہیں آتی ہے. وہ بچے جو ان اسکولوں سے نکل رہے ہیں وہ مفتاح اسماعیل کے بچوں سے کیسے کمپیٹ کریں گے، جن کو ٹیوشن بھی ملتا ہے، جو بیسٹ اسکولوں میں بھی جاتے ہیں. آپ نے یہ ملک کے اندر اتنا امیر و غریب میں فرق کرنا ہے جو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہو. ہم کس طرح کا ملک بنا رہے ہیں کہ 8%. اچھا، ایک تو امیر و غریب کا فرق ہے، لیکن دوسرا بھی ایک فرق ہے، وہ علاقوں کا فرق ہے. بالکل. مثلاً بلوچستان میں اور پختونخوا اور بالخصوص جو سابقہ قبائلی اضلاع تھے، وہاں پہ ہر حوالے سے غربت کی ریشو وہاں زیادہ، پھر تعلیم کی سہولت وہاں فقدان. یہ آپ سے تو مجھے یہ توقع نہیں تھی. آپ نے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ نا میں نے اپنے کارخانے پہ، اس کے حوالے سے میں پرسنلی بڑا ٹچی ہوں، تو اس کے فنڈز آپ نے کیوں وقت دیے قبائلی اضلاع کے؟ چلے وہ بھی بات کر لیتے ہیں. ڈیولپمنٹ کا ایک بھی پیسہ نہیں کاٹا ہے. چوتھے کوارٹر کے اندر ہم نے باقی پیسے سب کے روک دیے تھے کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے، لیکن ہم نے کے پی کو ان اضلاع کے لیے آدھے پیسے دیے. ہم سے بات ہوئی کے پی حکومت کی کہ بھئی اگلے سال کے لیے آپ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو آپ بڑھا کے دیں.
ہم نے ان سے کہا کہ کیوں بڑھا کے دیں؟ ان کا ہمارا خرچہ زیادہ ہے، اور میں نے ان کو یہ بھی اشور کیا، یہ کشمیر والوں کو بھی کیا اور گلگت بلتستان والوں کو بھی کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے بجٹ، کشمیر والوں نے کہا تھا ہم بجٹ پیش نہیں کریں گے، ہم نے کہا آپ بجٹ پیش کریں، اگر آپ کے اخراجات بڑھ گئے آپ ہم سے آ کے بات کریے گا، ہم کو تھوڑا سا دکھا بھی دیجیے، سمجھا بھی دیجیے۔ دیکھیں سر، کے پی میں جب کے پی کے انضمام ہوا تھا، جب فاٹا کا علاقہ، تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ 100 ارب روپیہ ان کو ملے گا اور چاروں صوبے اور وفاق چاروں مل کے کنٹریبیوٹ کریں گے۔ یعنی 3% آف دا ڈیویزیبل پور which were more than 100 billion۔ کسی نے نہیں دی، ٹھیک ہے، ہاں، عمران خان صاحب نے تو نہیں دی، عمران خان کے زمانے کے پی حکومت نے بھی نہیں دی۔ آج بھی جتنا فاٹا کا خرچہ آتا ہے وہ صرف وفاق چلاتا ہے، تو باقی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا کے پی کی حکومت کی، پنجاب کی حکومت کی، سندھ حکومت کی، بلوچستان کی ذمہ داری؟ تو آپ اس ضمن میں این ایف سی کا اجلاس کب بلا رہے ہیں؟ میں ایک دم 100% ریڈی ہوں۔ میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی کہا ہوا ہے کہ آپ این ایف سی کو کانسٹیٹیوٹ کریں، وہ میرے خیال سے میں ہی چیئرمین ہوں گا، لیکن شہباز شریف صاحب اس کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے، اور ہم بالکل ریڈی ہیں کہ کے پی کی پاپولیشن کو اس کو جو ریفلیکٹ کرے کہ ٹرائبل ایریاز کا جو فارمر ٹرائبل ایریاز مل گئے ہیں تو کے پی کی پاپولیشن میں وہ ریفلیکٹ، بالکل ریڈی ہیں۔ آپ وہ دیں گے 3% آف دا ڈیویزیبل پول دینے کی کوشش کریں گے؟ میں بالکل اس میں ریڈی ہوں، بالکل ریڈی ہوں۔ اگر یہ کے پی کی پاپولیشن کو اس میں لے کے آتے ہیں تو ہم لیکن پچھلے 3-3.5 سالوں میں تو ایک سال میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت وہ نہیں دے سکی، تو اس کا بھی کوئی ازالہ کریں گے؟ سر گزارش یہ ہے، دیکھیں ہر چیز کا ازالہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، وہ تو پھر اگر آپ سچ مچ جائیں تو 70 سال سے آپ نے وہ کے پی کے لوگوں کو آپ نے محروم رکھا ہوا ہے ٹرائبل ایریاز کے اندر۔ لیکن یہ جو انضمام ہوا تھا، اور جب 2023 تک جو کسٹم کی چھوٹ، سیل ٹیکس کی چھوٹ، ایکسائز کی چھوٹ، وہ بھی اس گناہ گار نے دی تھی، ٹھیک ہے، اور اس سال بھی ہم نے مینٹین کری، اور میں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگلے سال سے ان کے انڈیویجول انکم ٹیکس کو کم از کم 50% ریمیشن دے دوں گا یا 100% ریمیشن دے دوں گا، کہ اگر وہاں پہ کوئی انڈیویجول پیسے کما رہا ہے اس سے ہم سے انکم ٹیکس نہیں لیں گے، لیکن کمپنیز کے اوپر اب کچھ نہ کچھ ٹیکس لگانا پڑے گا، کیونکہ وہ کافی ہیر پھیر ہوتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، اس کے لیے یہ صرف فائنانس منسٹری کی بات نہیں ہے، اس کے لیے تمام صوبوں کو اور تمام حکومتوں کو بیٹھ کر، اور یہ آپ نے اب دیکھ بھی لیا ہے کہ اگر اس ملک کو آپ نے ایک ساتھ چلانا ہے تو مطلب بلوچستان ہو یا کے پی ہو، کہیں پر بھی احساس محرومیت اتنی نہیں ہونی چاہیے، اور جو کہ جینون ہے، اور ایک اگر مطلب جس طرح امیر اور غریب کے تفاوت کو کم کرنا ہوگا، اسی طرح امیر اور غریب علاقوں کے درمیان بھی تفاوت کو کم کرنا ہوگا۔ 100%